خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی جس میں انسانی کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی خدمت میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکی ہے، جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنی صحت کے بارے میں اور اپنی آگاہی کے لیے بہتر طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دانتوں کے بارے میں اور دانت کے اناٹومی کے بارے میں ہم نے ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا تھا، اس کا دوسرا حصہ آپ کی سماعت کے لیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میرا جو حصہ آپ کے مسوڑے سے باہر چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس پر قدرت نے میناکاری کے عجیب جوہر دکھائے ہیں۔ اس کی چمک دراصل اینمل کوٹنگ کی وجہ سے، یہ کوئی عام پالش نہیں۔ دانتوں میں اگرچہ کچھ حیاتیاتی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، مگر یہ زیادہ تر کیلشیم فاسفیٹ کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ میرا اینیمل قدرت کا مائکروسکوپک انجینئرنگ ایک ایسی صنعت گری جسے خوردبین سے ہی دیکھا جا سکے گا کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ اینیمل 6 کونوں والے لاتعداد راڈز پر مشتمل ہے۔ اس 6 کونے والے راڈ کو آپ ایک مثال سمجھ سکتے ہیں۔ 6 کونوں والی بہت سی پینسلوں کو ساتھ پکڑ کر اس کے سروں کو دیکھیں۔ ہر پینسل 6 کونوں کا ایک بلاک بنائے گی۔ میرا اینیمل اس طرح کے کروڑوں اربوں بلاکوں کا مجموعہ ہے۔ بال کے برابر جگہ گھیرنے کے لیے اس طرح کے کم از کم 100 6 کونے والے راڈز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینیمل کی اس تہہ میں اعصابی نظام نہیں ہوتا جو درد محسوس کر سکے، لیکن یہ بے پناہ مضبوط ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال تک دن رات کے استعمال کے باوجود خراب نہیں ہوتی۔ اینیمل کی تہہ کے بعد میرے اندر ڈینٹائن کا نمبر آتا ہے۔ دانتوں کی حساسیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈینٹائن کے نیچے پلپ پایا جاتا ہے، یہ نرم حصہ ہوتا ہے۔ اعصابی نظام، خون کی نالیاں اسی جگہ موجود ہوتی ہیں۔ دانتوں کی اس مشینری کو ایک خاص بافتے سیمنٹم کے ذریعے یہاں جمایا گیا ہے۔ ہم میں سے تمام دانتوں یا اس کے جوڑوں نیچے اوپر کے دانتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور اسی تناسب سے ہم دانتوں کو طاقت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ وسائل اور ذرائع عطا کیے گئے ہیں۔ یہ ذرائع دراصل ہماری جڑوں میں موجود خون کی نالیاں ہیں جو ہمیں مطلوبہ قوت عطا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سامنے کے دانتوں کا کام روٹی کے ٹکڑے یا پھل کو صرف کاٹنا ہوتا ہے، اس لیے ان دانتوں کے نیچے خون کی نالیاں اور دیگر وسائل کم پائے جاتے ہیں، لیکن داڑھوں کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ وہ سخت چیزیں مثلا گوشت، روٹی کے ٹکڑوں کو باریک پیسنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے ذرائع زیادہ دیے گئے ہیں۔ پیدا کرنے والے نے ان کے نیچے خون کی کئی نالیاں اور 3 جڑیں بنائی ہیں۔ آپ نے خاندان کے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ 40-45 برس کی عمر میں ان کے 2-3 دانت یا داڑھیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، قصور اصل میں خود ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہم دانتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مناسب طور پر برش نہ کرنا یا دانتوں کو کسی اور طریقے سے صاف نہ کرنا دانتوں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اکثر لوگ پابندی سے برش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا منہ بھانت بھانت کے جراثیم کا ایک بہت بڑا چڑیا گھر ہے۔ ان جراثیم سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل تو ساری دنیا میں جاری ہے، ہم دانتوں کو بھی اس سے نجات نہیں۔ ہمارے اندر شکست اور ریخت کا سب سے بنیادی سبب وہ جنگ ہے جو منہ میں موجود بیکٹیریاز اور ہمارے کونے کھدروں میں چھپے ہوئے غذا کے ننھے منھے ذرات کے درمیان ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ان 2 خوردبینی مگر طاقتور دشمنوں کے درمیان جنگ کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان مینڈکوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مینڈکوں یعنی خوردبینی اجسام
کی لڑائی میں نقصان ہاتھیوں یعنی دانتوں کا ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے دانتوں میں پر مسوڑوں کے نیچے یا دانتوں کے درمیان ایک نادیدہ سا مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے ڈاکٹر اسے پلاک کہتے ہیں۔ پلاک میں موجود جراثیم غذائی اجزاء سے مل کر تیزاب بناتے ہیں اور تیزاب دانتوں میں موجود حفاظتی تہ اینمل کو تباہ کرنے لگتا ہے۔ ہماری بیرونی حفاظتی تہ کے ہٹتے ہی بے شمار بیکٹیریاز ہماری اندرونی حساس تنصیبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے دانتوں کی حفاظتی تہ اینمل میں بظاہر نادیدہ شگاف ہوتے ہیں۔ ان شگافوں کے ذریعے بیکٹیریاز ہمارے اندرونی حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ان نادیدہ شگافوں کو ایکس رے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دانتوں میں شکست و ریخت کا عمل 35 سال کے بعد نسبتاً کم ہو جاتا ہے، لیکن اس دور میں انسان کو دانتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دانتوں کی بہت سی بیماریاں اسی دور میں مسوڑوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا بھی سب سے بڑا سبب پلاک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ دانتوں کا پلاک منہ میں موجود ہاضمے میں مدد دینے والے سیال مادے سالیوا سے معدنیات حاصل کرتا ہے اور ٹارٹار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کے دانتوں پر مسوڑوں کے نیچے زردی مائل پپڑیاں سی جمی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ انہی کو ٹارٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ٹارٹار دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور یہ درمیانی فاصلہ غذا کے ذرات اور بیکٹیریاز کے لیے مستقل نوعیت کا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ نتائج کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ غذا کے ذرات اور بیکٹیریاز کی جنگ کے لیے ایک بڑا میدان جنگ مہیا ہوتے ہیں۔ ہم دانتوں کے بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسوڑے پھول جاتے ہیں، ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریاز آخرکار ہمارے یعنی دانتوں کے نازک حصوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جہاں حساس اعصابی نظام اور خون کی نازک نالیاں موجود ہیں۔ یہ کیفیت زیادہ عرصے جاری رہے تو مسوڑوں میں پی پڑ جاتی ہے۔ آخرکار اس دانت کا جبڑے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور یوں دانت ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوتے رہتے ہیں۔ اس عمر میں ہماری زیادہ تر بیماریوں کا آغاز اسی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دانت آپ کے منہ میں جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں، یعنی جیسا دانت اوپر ہے ویسا ہی ایک دانت جبڑے کے نچلے حصے میں اسی دانت کے نیچے ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کے دانت میں پیدائشی طور پر یہ خرابی ہوتی ہے کہ دانتوں کے جوڑے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یعنی اوپر والے دانت ذرا آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ بند کرنے یا چبانے کی صورت میں اوپر والی کئی دانت اپنے نیچے والے ساتھی کے ساتھ مکمل طریقے سے نہیں مل پاتے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف غذا کو چبانا مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ ایک دوسرے سے نہ ملنے والے دانت چبانے کے دوران حاصل ہونے والی ورزش سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس میں خون کی گردش بھی کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ جلد ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے دانتوں کو جتنی جلدی ٹھیک کرا لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے کہ ٹیڑھے میڑھے دانت نہ صرف بدنما لگتے ہیں بلکہ بہت سی خرابیوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ان کا علاج دقت طلب، آسان لیکن مہنگا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے دانتوں کا علاج مستقل رہنے والے دانت آنے کے بعد جس قدر جلدی کرا لیا جائے اتنا ہی بہتر اور آسان رہتا ہے۔ آپ لوگ اپنے لباس اور فیشن کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے جسم کی فکر نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک نادر نایاب تحفہ ہے۔ ہم دانتوں کو آپ سب بچوں اور بڑوں سے شکایت ہے۔ آپ کی آنکھ میں ذرا سی سرخی آ جائے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن دانتوں کی صفائی کا آپ بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ درد ہو تو دوائی کھا لی یا لگا لی، درد ختم ہوا تو ہم بھول گئے۔ ہماری یعنی دانتوں کی شکست و ریخت اور زیادہ تر پیریوڈینٹل بیماریوں سے بچاؤ بہرحال ممکن ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ذریعے دانتوں کے کم و بیش تمام بیماریوں کی روک تھام ممکن ہے۔ مثلا لڑکپن کے زمانے میں اکثر بچوں کو فلورائڈ کی آمیزش والے پانی سے کلیاں کرنے کی عادت ڈالی جائے تو اس سے دانت مضبوط
ہوتے ہیں اور شکست اور ریخت کے عمل سے کافی دنوں تک محفوظ رہتے ہیں۔